الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، برادران وطن، اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کو اپنی ساری مخلوقات میں سب سے افضل اور بہتر بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ فرشتوں سے ہم سب کی تعظیم کروائی ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں، افسوس ہے انسانوں کہ ہم نے خود اپنی قدر نہیں پہچانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے ما ہلک امرؤ عرف قدرہ، وہ آدمی ہلاک نہیں ہوتا جو اپنے مرتبے کو پہچانے۔ اس سے معلوم ہوا جو آدمی اپنی قدر نہیں پہچانتا وہ ہلاکت کے دہانے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی قدر جاننی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو سب سے افضل اور بہتر بنایا، اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام کے تمام جناتوں اور تمام کے تمام انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کیا ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت سارے قیمتی جوہر رکھے ہیں، سر سے پیر تک نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ ایک نعمت بھی اگر ہم سے ضائع ہو جائے تو اس کا بدل نہیں مل پاتا۔ آپ سر سے پیر تک جتنے اعضاء ہیں ان پہ غور کیجئے، اللہ نے ہر عضو کا کام الگ الگ بنایا ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا بنایا، کسی کی اگر دونوں آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ دکھا سکتی ہے؟ دنیا کی ساری رونق اس کے سامنے بیکار ہے۔ معمر لوگوں سے پوچھئے دانت کی قیمت کیا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ دانت دیے رہتے ہیں اس وقت کے کھانے کا مزہ، اور جب یہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت کھانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جن کے دانت نہیں ہیں ان سے پوچھئے۔ کان کی سماعت، ہاتھ، پیر، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ نے ہر ایک کے کام کو الگ الگ بنایا۔ کوئی عضو کسی دوسرے عضو کا کام نہیں کرتا۔ کان آنکھ کا کام نہیں کر سکتا۔ کان کا کام ہے سننا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، زبان کا کام ہے بولنا، ناک کا کام ہے سونگھنا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، پیر کا کام ہے چلنا۔ ایک عضو دوسرے عضو کا کام کبھی نہیں کرتا۔ اللہ نے انسانوں کے اندر ایک مرکزی چیز بنائی، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ہے دل۔ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے جنوری فروری تو نیو ہیپی ایئر کارڈ بھیجتے ہیں، اس میں بہت خوبصورت الفاظ میں لکھتے ہیں اور بیچ میں ایک بڑا سا سارے حرف چھوٹے رکھتے ہیں لیکن دل بڑا رکھتے ہیں۔
لیکن ہیں بیوقوف. کیا ہے؟ بیوقوف ہیں، ابھی پہچانا ہی نہیں ہے. اصل میں مجھے بتلانا یہ ہے کہ اللہ نے دل بنایا ہے محبت کرنے کے لیے، دل کا کام ہے محبت کرنا. اب میں اصل آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہم کو آپ کو کس نے پیدا کیا؟ ہم سب کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ہم سب کس کی امت میں پیدا ہوئے؟ ہم کس کے امتی کہلاتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں. جب ہم اللہ کے پیدا کردہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں سب سے پہلے اگر کسی کی محبت ہو تو اس خالق و مالک کی ہونی چاہیے. کس کی ہونی چاہیے؟ جس ذات نے ہم کو وجود بخشا اس ذات کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جس ذات سے ساری نسل انسانی نے کامیابی کی راہ پائی ہے، اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے دل میں. اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ جس کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. کیا ہے؟ دیکھیے، ہم کو اور ساری محبتوں سے انکار نہیں ہے. ابھی ہمارے نوجوان سوچ سکتے ہیں کہ مولانا تو کہہ رہے ہیں دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، تو کیا بیوی کی محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ماں کی محبت نہیں ہونی چاہیے؟ بیٹی کی محبت نہیں ہونی چاہیے؟ اپنے اعزا اقربا میں خاندان میں جتنے لوگ ہیں کیا ان کی محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ہم نے کسی محبت کی نفی نہیں کی ہے. ایک ہی صندوق ہوتا ہے، اس میں آپ کیا کیا رکھ لیتے ہیں؟ ارے بولتے جائیے. کپڑے بھی رکھتے ہیں، چادر بھی رکھتے ہیں، اور اگر ہماری بہن بیٹیاں ہوئی وہ اپنے میک اپ کا سامان بھی اس میں رکھ لیتی ہیں، اور بھی اس طرح کی جتنی چھوٹ پھوٹ ضروریات ہیں وہ ساری چیزیں ایک ہی صندوق میں جمع ہوتی ہیں. تو کیا وہ ساری چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں؟ ایسے ہی ہمارے دل میں ساری محبتیں اکٹھا ہو، لیکن محبت کے غلبے سے سمجھا جائے گا محبت غالب کس کی؟ قرآن کریم میں استعمال کیا کہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہونا چاہیے، چونکہ اللہ ہی نے ہم کو وجود بخشا ہے، اسی نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ہی کے طفیل میں ساری نسل انسانی نے کامیابی کی راہ پائی ہے. اس لیے ان دونوں کی محبت ہونی چاہیے سب سے پہلے. اور آج اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے، یہ ہماری مسجدیں ویران نہیں نظر آئیں گی، ہمارے گھر یہ قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی ویران نظر نہیں آئیں گے. یہ قرآن خالی جہیز کا سامان بنا کے نہیں جائے گا، یہ ہماری زبان پر جاری ہوگا. قرآن کریم کا مفہوم ہمارے عمل میں آئے گا. لیکن افسوس ہے نوجوانوں، صورت شکل سے بھی ہم مسلمان نہیں معلوم ہوتے، سیرت و کردار سے بھی نہیں معلوم ہوتے، صرف نام کے مسلمان، صرف نام کے مسلمان ہیں بس. نہ ہماری شکل و صورت. اگر ہم کو آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے سیرت و کردار کو اپناتا ہے، اس کے کیریکٹر کو اپناتا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت کو اپناتا ہے، اس کی اداؤں پہ مر مٹتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، برا نہ مانیں گے ہمارے نوجوان، کٹی پھٹی جینس پہن کے چلے آتے ہیں. کبھی دیکھیے تو شبہ ہوتا ہے، ذرا ٹوک دیجئے تو کہتے ہیں ارے مولانا یہ فیشن ہے. کیا ہے؟ شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو. ستر یعنی جو حصہ مستور ہونا چاہیے وہ حصہ نظر آ رہا ہے، اور بے غیرتی سے جواب دے رہے ہیں کیا ہے؟ فیشن ہے.
سے محبت. ہماری بہن بیٹیاں معلوم ہو جائے کوئی فلم انڈسٹری کی کوئی عورت اس طرح کا لباس پہن کے آئی ہے، مارکیٹ والے طلب کر لیتے ہیں، خالی نام ہوتا ہے، بس قربان ہو جاتی ہیں عورتیں. یہ برا نہ مانیے گا میری بات کو، جو ہے وہ صورتحال بیان کر رہا ہوں. اور سب سے بڑے بے غیرت تو ہم اور آپ ہیں، ہم ہی لا کے دیتے ہیں. کون لا کے دیتا ہے؟ بچیوں کو عریاں ہم بناتے ہیں، بیویوں کو مارکیٹ ہم کراتے ہیں، ان کے منہ مانگے کپڑے ہم لا کے دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے اس میں ستر ہے بھی کہ نہیں ہے. بچوں کو سارے کپڑے ہم دلا کے لاتے ہیں، پیسے تو ہمارے صرف ہو رہے ہیں، ادائیں دوسروں کی جا رہی ہیں. کیا دل میں ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت؟ خالی کوئی بات آ جائے تو برا نہ مانیے گا، خالی نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا سب 12 ربیع الاول آیا تو معلوم ہوگا سب عشاق رسول ہی زمین پر بستے ہیں. اور مسجدوں میں دیکھ لیجئے تو لگتا ہے سب جانور بستے ہیں. مسجدوں میں دیکھیے تو جانور بستے ہیں. ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ مسجدوں کے لیے کوئی دوسری مخلوق ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو ہمارے کام کاج میں شریک ہو جاتے تھے. بکری کا دودھ نکال لیتے، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتے. ہم لوگ محسوس کرتے تھے کہ آپ گھر کے ایک فرد ہیں، لیکن جب اذان ہو جاتی تھی تو اس طرح تیزی سے آپ مسجد کی طرف جاتے تھے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. لیکن آج بھی وہی مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے، لیکن مسجدوں کی طرف کتنے لوگ آتے ہیں؟ پردھان جی ہو تو برا نہ مانیں، ابھی الیکشن کا وقت ہوگا، کہیں گے اس محلے میں جو ہے 313 ووٹ ہے. کتنا ووٹ ہے؟ کبھی ہم آپ نے یہ بھی غور کیا ہے کہ مسجد میں کئی 313 آتے ہیں؟ ارے بولیے، کبھی فکر کی ہے ہم اور آپ نے؟ اور میں تو اصل کہا کرتا ہوں، یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے. عمر میری کم ہے، دادا سامنے بیٹھے ہیں تو پوتا دادا کو نصیحت کرے، ایسا ہو جاتا ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ گارجین شپ کی کمی ہے. اس کی کمی ہے. جیسے کوئی پودا آپ نے لگایا، اگر اس کی شاخوں کی رکھوالی نہ کی جائے، وہ ٹیڑھی بیڑھی جیسی ہے ویسی ہی بڑھتی چلی جائے تو وہ جہاں ٹیڑھی بیڑھی ہوگی مضبوط ہو جائے گی. پھر آپ سیدھی کریں گے تو وہ شاخ سیدھی نہیں ہوگی. اور اگر اس درخت کی رکھوالی کرنے والا اس درخت کو منظم کرنا چاہے، اس درخت کو سیدھا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. جب اس کی شاخیں نرم ہوتی ہیں تو جس رخ پر چاہیں آپ موڑ لیں، سیدھا کرنا چاہیں گے تو آرام سے وہ درخت سیدھا سیدھا آگے بڑھے گا. کس کی کمی ہوئی؟ ارے بولیے کس کی کمی ہے؟ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو مولانا کے یہاں لے جاتے ہیں، گنڈا بنا دو، تعویذ بنا دو، فلان کر دو، دماغ کر دو، ساری کوتاہی تو آپ کی. اب بتاؤ آپ کے لیے کیا کر دوں؟ یہ بتاؤ پہلے. ہماری شریعت میں دیکھیے، غور سے سنیے گا میری بات کو، بنیادی غلطیاں ذمہ داروں سے ہوتی ہیں. کس سے ہوتی ہیں؟ ذمہ داروں سے ہوتی ہیں، گھر کے بڑوں سے ہوتی ہیں. پھر بھگتنا انہی کو پڑتا. دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے، اس کی بھی برباد ہوتی ہے، گارجین کی بھی برباد ہوتی ہے. اس لیے کہ عند اللہ جا کے جواب دینا. بچہ جیسے ہی پیدا ہو، کیا کہا گیا؟ داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو. یہ کب کا حکم دیا گیا ہے؟ جیسے ہی وہ بچہ دنیا میں آئے فوراً اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور کبریائی کے بعد
سب سے پہلے اس کے کان میں ڈالو، سب سے پہلی چیز۔ اور اس میں فقہا نے بڑی توسع بیان کی ہے۔ ہم اور آپ تو مسجد کے امام کو تلاش کرتے ہیں، ہم اور آپ کئی دن لگا دیتے ہیں، 8 دن بچہ ہاسپٹل میں رہتا ہے، لوٹ کے آتا ہے تو بھول بھی جاتے ہیں کہ اذان اقامت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی صدا دنیا میں آنے کے بعد جو اس کے کان میں پڑنی چاہیے وہ اللہ اکبر کی صدا لگنی چاہیے۔ اور اس میں توسع یوں ہے کہ اگر کوئی مشرع شخص مل جائے تو وہ اذان دے دے، خاندان کا کوئی بزرگ ہے وہ اذان دے دے، اگر وہ نہیں دے سکتا کوئی خاتون وہاں موجود ہے وہ خاتون دے دے، اگر کوئی ایسی خاتون نہیں ہے تو جو بچے کی ماں ہے وہی اذان دے دے، اس کے کلمات اس کے کان میں۔ دیر نہ کرے، دیر نہ کرے کہ دنیا کی کوئی اباہی تباہی چیزیں اس کے کان میں پڑے، اس سے پہلے اللہ اکبر کی صدا اس کے کان میں جائے۔ ہو رہا ہے؟ ارے بولیے جی۔ بچہ بولنے لگے، اس کی زبان سے اللہ اللہ کہلواؤ، کلمہ کے الفاظ کہلواؤ، ادعیے معصورہ سکھلاؤ، تاکہ وہ کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے ہیں وہ بچہ بچپن سے وہ الفاظ بولے، وہ الفاظ بولے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے۔ ہم لوگ بہت کچھ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، کیا ہم کبھی دعا درود بھی سکھلاتے ہیں؟ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وقت ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ساری چیزیں ہماری رائگاں ہیں۔ بعض بڑوں نے اپنی تحریر میں یہ لکھا ہے جب کوئی معصوم سا بچہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ دیتا ہے اللہ کی قدرت کو جلال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ دونوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ یہ ہے فائدہ، دیکھیے کہ اللہ ماں باپ دونوں کی مغفرت کر دے۔ کیا آج ماں باپ کو مغفرت کا سامان نہیں بنانا اپنی اولاد کو؟ کیا بنانا ہے پھر؟ اور آگے بڑھ جائے، اس کو مکتب سے جوڑا جائے جہاں اس کی اصلاح ہو سکے، اس کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے۔ اولاد کی تربیت پر ایک مضمون دیکھا، میں بڑوں سے متوجہ ہوں، ذرا غور سے سنیے میری بات کو، تاکہ ہماری اور آپ کی اولاد آج دنیا میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہو اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ یا اولاد ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہے، ایسا مت سمجھیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری قربانی اس کے پیچھے لگی۔ اس میں لکھا ہے کہ ذمہ داروں کو، یعنی سب سے بڑے ذمہ دار تو ماں باپ، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اولاد کی تربیت دو طرح ہوتی ہے، ظاہری تربیت، باطنی تربیت۔ لمبا مضمون ہے، شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں۔ ظاہری تربیت میں ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے لباس و پوشاک کا خیال کریں، ظاہری بضاقتہ کا خیال کریں۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کا بچہ کٹا پھٹا پینٹ مانگے تو آپ لا کے دیں گے؟ اب آج عزم کر کے جائیے کہ انشاءاللہ اچھی پینٹ تو لا کے دیں گے، کٹا پھٹا نہیں لا کے دیں گے۔ ارے پیسہ لگائیں تو اچھی چیز پر لگائیں، کٹا پھٹا کیوں لے کے آئیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی نہیں بول رہا ہے، سب ایک دم سناٹے میں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کرنے لگے تو بچے بھگا بھی دیں گے گھر سے۔ آج کل اماں اور بچے دونوں کا ہولڈ ہے۔ ابا کنارے رہتے ہیں، دودھ کی مکھی، ابا کہاں ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے میرے سامنے، جب عمر 40 برس کی ہو جائے تو سمجھوتے کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ بھیا بیوی جو کہے ٹھیک ہے بھیا، بچہ جو کہے ہاں بھیا، اگر گھر میں رہنا ہے تو اتنا بھی ڈر کے مت رہو، اگر ایسے باپ بن کے جینا ہے تو سلفاس کھا لو۔ کیا کر لو؟ پھر ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری باپ کی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ماں کی ہے، ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس تک نہیں ہے۔
یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی ظاہری وضاقتہ کا خیال رکھے، لباس و پوشاک کا خیال رکھے، اس کی خوراک کا خیال رکھے، اس کے دوست احباب کا خیال رکھے۔ اگر وہ بچہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے، تعلیمی قواعد کو، تعلیمی حالات کو سامنے رکھے کہ وہ پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے۔ یہ ظاہری اعتبار سے ہر وقت آپ کو نگاہ میں رکھنا ہے، اور باطنی اعتبار سے بچے کا عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدہ اہم چیز ہے، بچے کا عقیدہ درست ہو اور اصلاح اعمال کی فکر، یہ دو چیزوں کا خیال باطنی اعتبار سے، کہ بچے کی طبیعت بن جائے، عقیدتاً صحیح ہو جائے، اور بچہ یعنی عمل صالح کا عادی بن جائے۔ یہ کس کی فکر ہے؟ ارے بولتے جائیے، یہ ذمہ داروں کی فکر ہے۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کے پیچھے ظاہری تربیت، باطنی تربیت، ان دونوں چیزوں کا خیال کر لیں تو یاد رکھیے، ہم جو سنتے ہیں کہ ہمارے بچے بیار بار میں جاتے ہیں، ہمارے بچے تاش کے پتے الٹتے ہیں، ہمارے بچے سود پر پیسے لیتے ہیں، ہمارے بچے شراب خوری کرتے ہیں، یہ دن ہم کو نہیں دیکھنے پڑیں گے، یہ دن ہم کو نہیں دیکھنے پڑیں گے، یہ جملے ہم کو نہیں سننے پڑیں گے۔ افسوس، آج ہم نے اپنا حق نہیں ادا کیا تو جو نتیجہ ہے وہ سامنے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، ابھی کھیت کی بوائی کا وقت ہے، ارے سرسوں بوئی جا رہی ہے نا، سرسوں، مٹر، چنا، گیہوں بوئی جا رہی ہے نا۔ ابھی اگر کوئی اپنے کھیت کے کنارے جائے، شام صبح جاتا آتا رہے اور گھوم کے آ جاتا رہے، بوئے نہ، تو جس وقت سارے لوگوں کی کھیتیاں کٹیں گی، بتائیے اس کی کھیت میں کیا کٹے گا؟ بولیے کیا کٹے گا؟ جب بویا ہی نہیں ہے، کاٹے گا کہاں سے؟ جب اولاد کی تربیت نہیں کی ہے، کیا اولاد کا حق ادا کیا ہے؟ اور یہی نہ سمجھیے، عند اللہ بھی جا کے جواب دینا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا جواب دو گے اللہ کے یہاں؟ اس جواب کے لیے بھی تیار رہو، اور وہاں کوئی دو نمبر کا معاملہ بھی نہیں چل سکتا کہ چلو کچھ ہندوستان ہے لے دے کے چل جائے گا، تو یہ بھی نہیں ہوگا، لے دے کے بھی معاملہ نہیں چلنے والا۔ وہاں تو بس آپ ہوں گے اور خدا ہوگا، اور خدا کے سامنے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تنہائیوں میں بیٹھیے، مراقبہ کیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کتنا وقت دیا ہے، آنکڑا لگائیے، ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے اپنی بیوی، اپنے بچوں کو کتنا وقت دیا ہے۔ پھر آپ کو یہ احساس ہوگا، چائے والے بھیا چائے تھوڑی سی رکھ دو، ابھی جب تھوڑا وقفہ ہو جائے گا تب دے دینا، ٹھیک ہے؟ ایک تو بیچارے بڑی مشکل سے لوگ ملے ہیں، چائے میں لگ جائیں گے تو ادھر نہیں متوجہ ہوں گے، نہیں برا نہ مانے میری بات کو۔ اصل مجھے یہ بتلانا ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ عند اللہ یہ اولاد ہمارے دامن کو پکڑے گی، ہم تہجد گزار ہوں گے، ہم صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، ہم صوم و صلات کے پابند ہوں گے، ہر نیکی ہمارے اندر ہوگی، لیکن اگر اولاد کا حق ہم نے ضائع کیا ہے تو جنت میں کہاں پہنچیں گے؟ وہ اولاد وہیں گھیر لے گی۔ انہوں نے اپنی نماز ادا کیا، انہوں نے اپنی تہجد پڑھی ہے، ہم سے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ 2 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے، آج کل 2 روپیہ نہ کہا جائے، کوئی چیز 10 روپے کے نیچے ملتی ہی نہیں ہے، چائے بھی 10 روپیہ کی ملتی ہے، ٹھیک ہے، 150 روپیہ کہا جائے، وقت کے اعتبار سے چیز بدلتی ہے۔ 150 روپے کا اگر گلاس ہے، کسی
کسی اچھے بون چائنا یا ایسا اچھی کمپنی کا ہے، اگر ایک گلاس ٹوٹ جائے تو گھر والے ناراض ہوتے ہیں، ماں بھی ناراض، بہن بھی ناراض، باپ بھی ناراض، سیٹ خراب ہو گیا، 6 سے 5 ہو گیا، 5 سے 4 ہو گیا۔ لیکن کیا ہم لوگ کبھی نماز روزے کے بارے میں بھی ناراض ہوتے ہیں اپنے گھروں میں؟ ارے کبھی نماز کے چھوڑ دینے پر بھی کبھی ناراض ہوتے ہیں؟ خود تو اٹھے چلے آئے مسجد میں تہجد پڑھ لیا، خود تو اٹھے اور چلے آئے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لیا، صف اولیٰ میں ادا کر لیا، اور ہماری ہی اولاد جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، ہم کو فکر نہیں ہے۔ دنیا کی کیا اصلاح کریں گے ہم؟ معاشرے کی کیا اصلاح؟ معاشرہ کا عنوان لگتا ہے؟ اللہ کے بندو، میں کہتا ہوں آپ سارے لوگ ذمہ دار بن جاؤ، اپنے گھروں سے برائیوں کا خاتمہ کرو اور اپنے گھروں میں اچھے اعمال کرنے والے بن جاؤ، معاشرہ خود سدھرایا ہے۔ اس لیے کہ غلے کے ڈھیر میں ایک ایک دانہ ہوتا ہے، دانہ دانست غلہ در انبار۔ غلے کا جب ڈھیر ہوتا ہے نا، ایک بورے دھان میں کیا ہے؟ ایک ایک دھان اکٹھا ہے۔ ہمیں اور آپ سے مل کر کے معاشرہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم سب فکر کرنے والے بن جائیں، ہم سب کے گھروں میں نمازی لوگ ہو جائیں، ہم سب کے گھروں میں اچھے اعمال کرنے والے ہو جائیں، معاشرہ آٹومیٹک سدھر جائے گا۔ ہمیں سے مل کے تو معاشرہ ہے۔ چلیے آپ لوگ تیار ہیں ایک دم انشاءاللہ، لیکن کوئی بھی کام کریں گے تو میں نے اسی مضمون میں دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو، بیوی کو، کسی کو کوئی بات کہنی چاہیے تو سختی سے نہیں کہنی چاہیے۔ سب سے پہلے افہام و تفہیم، یعنی اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہاں ہماری بات سن کے جائیں اور فجر ہی میں لاٹھی چلانا شروع کر دیں، یہ نہ کیجیے۔ سب سے پہلے افہام و تفہیم، یعنی اس کو سمجھائیے۔ ایک تو سب سے پہلی بات اپنا اچھا عمل پیش کیجیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سمجھائیے، دیکھو بیٹا اگر تم نے نماز نہیں ادا کیا، اللہ کا ایک فریضہ تم نے چھوڑ دیا۔ جماعت والے بیان کرتے ہیں، یا ایک حقوق کی مقدار تو خود حدیث میں ہے، ایک نماز اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو دنیاوی سال کے حساب سے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلے گا۔ کتنے دن؟ 2,88,00,000 برس۔ اور ہماری آپ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 50 سے 60 برس۔ ہم تو کہاں کرتے 50 برس کے اوپر اب جو مل رہی ہے وہ بونس ہے، 50 تک سمجھ لیجیے ہم سب کی عمر ہے اس وقت۔ اکثر بونس پر چل رہے ہیں۔ کس پہ چل رہے ہیں؟ اب تو سب 50-60 تک پار ہو جاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا، نوجوان پار ہو گئے۔ اب آپ اس طرح اپنے بچے کو سمجھائیے، خود اچھا عمل پیش کیجیے، نرمی سے افہام و تفہیم۔ دوسرے نمبر پہ زجر و توبیخ۔ زجر و توبیخ کا مطلب ہے ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ۔ ابھی لاٹھی مت اٹھائیے، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ جیسے آپ چھت پہ چڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ڈائریکٹ کود کے چھت پہ پہنچ جاتے ہیں؟ کہاں پہنچتے ہیں؟ ارے بولیے، چھت وت نہیں ہے کیا آپ لوگوں کے یہاں؟ کیسے پہنچتے ہیں چھت پہ؟ سیڑھی سے پہنچتے ہیں۔ تو سیڑھی میں کیا چیز ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے وہ۔ یہ ایک 8 انگل 10 انگل پر ایک ڈنڈا کٹا ہوتا ہے، اس میں پہلے بنانے والے پلین بناتے ہیں، بعد میں وہ اینٹے سے ڈنڈے وہ کاٹتے ہیں، زینہ بناتے ہیں، تو آپ زینہ بزینہ چلتے ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مرحلے پر جو اولاد آپ کی نماز و روزے کے قریب نہیں ہے، اس کو اچھے انداز میں آپ سمجھائیے اور یہ سمجھانا جاری رکھیے۔ دوسرے نمبر پہ تھوڑا سا سختی کیجیے۔ اسی کو کہا گیا زجر و توبیخ، کہ مطلب ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ۔ دیکھو تم کو ہم نے 10 مرتبہ سمجھا دیا، 10 دن ہو گئے سمجھاتے سمجھاتے، اب بھی تم فجر میں نہیں اٹھتے، بس ہلکا پھلکا غصہ۔ زیادہ فائر مت ہوئیے، زیادہ فائر مت ہوئیے، اس لیے کہ آج کل کی اولاد اب پھٹ سے پلٹ جائے گی آپ کے اوپر۔
کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تیسرے مرحلے پر آئیے تو حدیث میں کہا گیا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء السبع واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ سمجھدار بچہ ہو تو آپ ہلکی پھلکی تنبیہ کر سکتے، یعنی ایک آدھ ہاتھ ہلکا پھلکا مار سکتے، لیکن ابھی ہم کس زینے پہ ہیں؟ تیسرے زینے پہ ہیں۔ اس طرح ہم دھیرے 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 اس کا ذہن بنائیں، اور ہم انشاءاللہ اگر اس طرح کی دھیرے 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 محنت کریں گے اور اپنے سے جوڑ کر کے محنت کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہماری محنت کو رائے گا کر دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کبھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے۔ آپ جوت کر کے رائی کے دانے چھیٹ کے چلے آتے ہیں، کنٹلوں سرسوں اللہ پیدا کر دیتا ہے، یہ اشرف المخلوقات کا بچہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ نے جو محنت کی تو اللہ نے آپ کی محنت کو رائے گا کر دیا ایک دم، یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ سرسوں بو دیا تو سرسوں ہو سکتی ہے کنٹلوں، اگر اولاد کے پیچھے ہماری محنت لگ جائے تو وہ ضائع چلی جائے گی، ہو سکتا ہے یہ؟ اس لیے آج آپ پختہ ارادہ کیجئے، اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو ایک پیغام لے کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ اب اپنی اولاد کے بارے میں ان کی تربیت کی فکر کریں گے، ان کا ظاہر بھی سنواریں گے، ظاہری شکل و صورت، لباس و پوشاک، اور باپ کی ذمہ داری ہے حلال کھائے حلال کھلائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ارے بھائی بچوں کی روزی کس سے متعلق ہے؟ باپ سے متعلق ہے۔ جوا کھیل کے کھلاؤ گے تو یہ کیا حرام، یہ حلال ہے؟ ارے بولیے۔ یا کسی کو جھانسا دے کر کے کما کے آ گئے، فراڈ کر کے کما لیا، عیاری مکاری سے کما لیا، یہ حلال ہے؟ جھوٹ بول کے کما لیا۔ حدیث میں تو کہا گیا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابھی سمجھائیے تاجروں کو، معلوم ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے مولانا اتنا چلتا ہے، اتنا اگر نہ کیا جائے تو بزنس ہی بیٹھ جائے گا، ہم ہی لوگوں کو ڈیل کرنے لگتے ہیں، جبکہ نہیں دیکھتے۔ روایت میں موجود ہے آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، آپ نے ایک گیہوں کے ڈھیر میں ایسا ہاتھ ڈالا، آپ کو کچھ شبہ ہوا ہوگا، دیکھا گیہوں اندر بھیگا، آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول اس کو بارش پہنچ گئی تھی، پانی پہنچ گیا، تو آپ نے فرمایا جو بھیگا تھا اس کو اوپر کر دیتے تاکہ دیکھنے والے کو دھوکہ نہ ہوتا، اس میں تو دھوکہ ہے، اوپر سوکھا اندر۔ یہ حدیث ہے، کتنا صاف ستھرا بتایا گیا ہے اپنے آپ کو کھانے کمانے کے لیے۔ دھوکہ مت دیجیے، فراڈ مت کیجیے، حلال طریقے سے صاف ستھرا پاکیزہ مال کمائیے، وہی خود کھائیے اور بیوی اور بچوں کو کھلائیے۔ کیوں سب لوگ عزم کر رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ ارے ذرا زور سے کہیے تاکہ اللہ توفیق بھی دے دے کہ کبھی کسی کو بھی آپ دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے، عیاری مکاری نہیں کریں گے، حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں گے اور وہی حلال کا پیسہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے انشاءاللہ۔ آپ حلال کھائیے، حلال کھلائیے، پھر محنت کر کے دیکھیے اپنی اولاد کے اوپر، انشاءاللہ آپ جو بات کہیں گے وہ آپ کی اولاد آپ کی بات کی اطاعت کرے گی۔ ہم لوگ جب حرام کھلاتے ہیں، برا نہ مانیے گا ورنہ آپ کہیے مولانا آپ ایسا کہہ رہے ہیں، جھوٹ ووٹ بولنا تو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں چلتا ہے، کیا سمجھ لیتے ہیں؟ چلتا ہے۔ جب وہ دھوکے کا پیسہ ہم خود کھائیں گے وہی اپنی اولاد کو کھلائیں گے۔ ایک گاڑی ہے، اچھی آپاچی آپ نکال کے لے آئیے اور گندی نالی کا پانی بھریے تو بہرائچ شہر پہنچ جائے گی، لکھنؤ پہنچ جائے گی، کہاں پہنچے گی؟ ہاں لکھنؤ پہنچ جائے گی، کاہیں کاہیں نہیں پہنچے گی؟ آپ کہیں 1,25,000 کی گاڑی ہے، کیوں نہیں پہنچے گی؟
گی 3 کلومیٹر کیوں نہیں پہنچے گی؟ 1.25 لاکھ کی گاڑی ہے، کیا کمی ہے؟ ارے بولیے کیا کمی ہے؟ ٹنکی میں پٹرول ہونا چاہیے، پٹرول کے بجائے پانی بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی سوچئے، یہ انسان جنت کے لیے بنایا گیا ہے، جب اس میں حرام کی غذا جائے گی یہ جنت میں نہیں پہنچے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بچے کی ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جب حرام کھاتے ہیں، حرام کھلاتے ہیں تو گوشت جیسا ہوتا ہے، یہ ہڈیاں جیسی تیار ہوتی ہیں، ایسے ہی ہمارے ذہن و خیالات، ذہن میں جو چیز آتی ہے نا، تصورات، خیالات، وہ بھی حرام ہی کی طرف کھینچتے ہیں۔ جیسے مثل مشہور ہے کہ نیکی سے نیکی جڑتی ہے، ایسے ہی برائی سے برائی جڑتی ہے۔ آپ کے مثال میں سمجھا دوں، پیسے سے پیسہ جڑتا ہے۔ کیا جڑتا ہے؟ ہاں، آپ کے مزاج میں بھی بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں نا پیسے سے پیسہ جڑتا ہے، تو آپ بتائیے اگر حرام کھائیں گے تو حلال کی توفیق ملے گی؟ وہ بچہ تہجد گزار ہوگا۔ اس لیے آپ اس پر زور دیجئے سب سے زیادہ، حلال کھائیے، حلال کھلائیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بنیادی اینٹ ہے۔ اگر تعمیر کو آپ مضبوط چاہتے ہیں، کیا چیز مضبوط کرنا چاہیے؟ بنیاد مضبوط کرنی چاہیے، لیکن بنیاد کی مضبوطی دکھتی نہیں ہے۔ یہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کو تعمیر کی چمک دمک دکھے گی، جو جالی نیچے ڈالی گئی ہے لوہے کی، جو ٹالی کے ٹالی مورنگ اور سیمنٹ اور گٹی کے وہ بوجھ ڈالے گئے ہیں، وہ دکھتے نہیں ہیں، لیکن ان کی مضبوطی اوپر چمکتی ہے۔ جب بنیادی تعلیم تربیت آپ اچھی کر دیں گے اولاد کی، انشاءاللہ جب وہ معاشرے کا ایک صالح نوجوان ہوگا، جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو کل عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک نوجوان ہوگا جو عبادت کرتا کرتا جوان ہوا ہے۔ حدیث میں آیا ہے وَهُوَ الشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، یعنی 7 قسم کے لوگ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا میدان محشر، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو اللہ کی عبادت کرتا کرتا جوان ہوا۔ جوانوں کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ یہی تو میں آپ سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کی بچپن سے تربیت کیجئے، جب وہ 15 سال کا مکلف ہوگا تو انشاءاللہ معاشرے کا ایک بہترین نوجوان ہوگا، ایک صالح نوجوان ہوگا، خود اس کی بھی زندگی اچھی اور آپ کی زندگی بھی اچھی۔ آپ یہ نہ سوچئے یہ جو ہم محنت کریں گے یہ ہماری محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3: صدقة جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا تو ہمارا وقت تو سب بیکار چلا جائے گا۔ اسی پہ سنا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ یہ اولاد آپ کے یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کام آئے گی آپ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ بھئی جو نماز روزہ جو بھی کچھ کر رہا تھا، مرنے کے بعد آدمی ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اب تو لاش ہے، وہ لاش مانے لاش ہے، کوئی چیز نہیں، پڑا ہے ایسے ہی۔ لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ثواب کے اعتبار سے اس کے نام اعمال کا تعلق 3 اعمال سے باقی رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام کر کے چلا گیا جس کا نفع جاری ہے۔ مثلا کوئی ہینڈ پائپ لگوا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کوئی سرائے کہیں بنوا دی،
لوگ دھوپ سے بچتے ہیں، پانی سے بچتے ہیں، یا کہیں مسجد مدرسے میں کوئی حصہ لے لیا، یعنی کوئی ایسا کام کر گیا جس کا نفع آگے جاری ہے، تو ماں باپ تو مر کے چلے جائیں گے یا کرنے والا تو مر کے چلا جائے گا، لیکن جب تک یہ صدقہ باقی رہے گا، یہ چیز باقی رہے گی، اس کے نام اعمال میں ثواب جڑتا رہے گا۔ دوسری چیز، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، کوئی ایسا علم سکھا کے چلا گیا جس کا علمی نفع جاری ہے، جب تک یہ علمی نفع کا سلسلہ قائم رہے گا، جب تک اس کا سکھایا ہوا علم اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، تب تک اس کے نام اعمال میں ثواب جڑتا رہے گا۔ تیسری چیز جس کی بنیاد پر میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، ماں باپ کی کوشش سے اگر بچہ کسی کا نیک ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، اللہ والا ہو جائے، تو یاد رکھیے ماں باپ تو مر کے چلے جائیں گے، لیکن یہ جتنا نیک کام کرے گا ماں باپ کے نام اعمال میں ثواب جڑتا رہے گا۔ ہماری محنت رائے گاں چلی گئی؟ ارے بتائیے، گئی؟ نہیں گئی۔ اور اللہ کی جواب دہی سے بھی آپ بچ جائیں گے، جو ایک بڑی ذمہ داری ہے، ماں باپ کو جواب دینا ہے اولاد کے بارے میں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے، اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ میں دادا نانا سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے نواسے، جتنے پوتے، جتنی نواسیاں، جتنی بہویں، جتنی بیٹیاں، سب کا جواب دینا ہے دادا نانا کو، سب کا جواب دینا۔ آپ اندازہ لگائیے ہم سب کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے، کیا ہم یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، رونا چاہیے اللہ کے سامنے۔ اللہ نے اتنی قیمتی اولاد ہماری نسلوں میں دیا اور ہم لوگوں نے ضائع کر دیا۔ اگر ان کی تربیت نہیں کی، دنیاوی حق بھی ضائع کیا، اور اللہ کے سامنے جو جواب دینا ہے، اللہ اکبر، وہاں کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانے۔ اس کی زندگی بھی عکارت کر دی، اپنی بھی برباد کر دیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی قدر کریں۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ دودھ میں چند منٹ اور لوں گا آپ سے۔ یہ جو ہمارے سامنے، جیسے میں نے آپ کو ابھی سمجھایا کہ اولاد کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اولاد وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور بہترین قیمتی سامان بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک دوسری چیز ہے وقت، ٹائم۔ ہم اور آپ تو وقت کی کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ جب گاڑی چھوٹ جاتی ہے کچھ وقت، تب سمجھ میں آتا ہے یار 5 منٹ لیٹ ہوئے اور چھوٹ گئی۔ وہ چھوڑیے، بچے اپنا کام کریں گے، بڈھے اپنا کام کریں گے، ہر آدمی کا الگ الگ میدان ہے، الگ الگ کام ہے۔ راہگیر چلتے رہتے ہیں، اور ٹریکٹر سے جوتنے والا اپنا کام کرتا ہے، چھیٹنے والا اپنا کام کرتا ہے، ورنہ تو زمین خالی رہ جائے گی۔ وہ کرنے دیجئے، وہ بچے ہیں۔ تو اصل میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اب خاص طریقے سے میں اپنے نوجوانوں سے متوجہ ہوں۔ غور سے سنیے، بس چند منٹ آپ سے اور گفتگو کرنی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اولاد ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ایسے ہی وقت بھی ہمارے سامنے ایک قیمتی چیز ہے۔ عربی مقولے میں کہا گیا ہے، الوقت اسمن من الذهب۔ کیا کہا گیا ہے؟ الوقت اسمن من الذهب۔ یہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو جو فری کا سونا ہے۔ کون سا؟ اب تو ہمارے نوجوانوں کو نیند بھی نہیں آتی، 4G 5G پہ ٹہلتے ہیں، نیند ہی نہیں آتی جلدی، شکایت بھی کرتے ہیں نیند ہی نہیں آتی۔ ہم لوگوں کو تو بڑی حیرت ہوتی ہے، ہم لوگوں کا تو حال ہے الحمدللہ، کتاب سامنے کھلی ہے، بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا جانے کیسے کس کو کہتے ہیں نیند نہیں آتی۔ بھائی مثل مشہور ہے،
عشق نہ دیکھے جات کو جات، بھوک نہ دیکھے باسی بھات، اور نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ۔ تو جب واقعی نیند آ رہی ہوگی تو چاہے کھٹیا ٹوٹی ہوئے، نیند آئی با کری؟ ہاں ارے اسٹیشن میں دیکھ لیجیے، بالکل جب نیند آتی ہے تو آٹومیٹک آتی، لیکن ہمارے اکثر نوجوان شکایت کرتے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے۔ حیرت ہے، اور ہم لوگ دن میں بھی 2 گھنٹے سوتے ہیں۔ جب ہم 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ محنت کریں گے تو جب دوپہر کا یعنی کھانا کھاتے اس کے بعد فوراً لیٹتے، قیلولہ کے لیے آرام سے 1 گھنٹے کی نیند آتی ہے، بہترین نیند آتی ہے فل۔ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، لوگ دن میں سو لیتے ہیں، ٹائم ٹیبل سے نیند آتی ہے۔ تو ہم یہ کیا جانیں؟ میں اصل اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ٹائم بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آج کل ہماری مائیں اور بہنیں سونے کی قیمت جانتی ہیں۔ آج کل سونا کتنے میں چل رہا تھا؟ ارے بولتے جائیے، 48,000 کا کیا گرام؟ 10 گرام۔ ابھی ہم لوگوں کے زمانے میں تو یہ 3,000 4,000 میں تھا۔ ابھی ہمارے اس میں بہت اچھا ہوش ہے ہم کو، 4,000 میں 10 گرام۔ یہ تو ادھر اتنی تیزی سے بڑھا کہ 45,000 پہنچ گیا، 48,000 پہنچ گیا۔ سونے کی قیمت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وقت بھی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا قیمتی ہے یہ وقت۔ لیکن افسوس ہے نوجوانوں، جو تمہارا وقت بیئر بار میں گزر رہا ہے، یہ کیسا ہے؟ اس لیے سچی توبہ کرو۔ آج نوجوانوں اپنے دلوں میں یہ بات لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ توبہ کرتے ہیں اور کبھی ہمارا وقت انشاءاللہ بیئر بار میں نہیں گزرے گا۔ اور تاش کے پتے جو الٹتے ہو، کاش ہمارے یہی بچے اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو ہمارے یہی ہاتھ، ہماری یہ نگاہیں قرآن کریم کے پاروں پر گزرتی۔ کیا قیمتی لمحات ہوتے، لیکن افسوس یہ تاش کے پتوں پہ چلتے ہیں۔ جہاں بیٹھ جاتے ہیں 4 نوجوان، موبائل میں اکیلے کھینچتے رہتے ہیں لوڈو اور کیرم۔ اصل میں موبائل تو ہم لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے نا۔ موبائل یہ نہیں دیکھتا ہم مفتی صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ قاضی صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ قاری صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ حافظ صاحب کے ہاتھ میں، عالم صاحب کے ہاتھ میں کہ جاہل صاحب کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جتنے ایڈ دینے وہ سب کے اس میں آتے ہیں۔ کبھی کبھی بال مرد یعنی ضروری کام کیجئے، ایسے ایڈ کہ اللہ اکبر، گناہ بے لذت، اور ہم آپ تو بیٹھ کے خالی انگلی کھینچتے، اس پہ تاش کے پتے چل رہے ہیں، لوڈو پر ہماری انگلیاں چل رہی ہیں۔ اے کاش اگر ہم تہذیب یافتہ ہوتے، سلیقہ مند ہوتے، تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے تو یہی ہاتھ ہمارے قرآن کی اسکرین پر قرآن کریم کے الفاظ پر چلتے تھے۔ ضرورت اس کی ہے۔ غالباً شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، بڑے کام کی بات ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے 4-5 سال کے بعد، تو علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا میں جیل سے 2 بڑی اہم چیزیں سیکھ کر کے آیا ہوں۔ لوگ متوجہ ہو گئے کہ اتنا بڑا وقت کا شیخ الحدیث، جیل سے انہوں نے کون سا سبق سیکھ لیا؟ نوجوانوں غور سے سننا۔ کہا امت کی ذلت و رسوائی کے میں نے 2 اسباب جانے ہیں جیل میں۔ یہ جو امت مسلمہ آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اس کے 2 سبب میں نے جانے۔ سب سے پہلا سبب ہے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دینا۔ قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، قرآن کریم سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا۔ گھر کا گھر ویران ہے، جہیز کا سامان بنا کے قرآن دیا جا رہا ہے، لیکن نہ بیٹی پڑھنا جانتی، نہ ماں جانتی، نہ ساس جانتی، نہ نند جانتی، پورا گھر نہیں جانتا، جہیز کا سامان بن
کے قرآن جا رہا ہے. مسجدوں محراب کے الماریوں کے اوپر قرآن رکھا رہتا ہے. آپ جائیے کسی بھی قرآن کریم کو ہاتھ لگا دیجئے تو گرد ملے گی گرد. یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے. اگر ہم ہاتھ لگاتے ہوتے, اگر ہم سب قرآن کریم کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوتے, اگر توفیق ملتی ہم اس کے الفاظ پڑھتے ہوتے, تو قرآن کریم کی یہ صورتحال ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی. اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ پستی اور ذلت کے غار سے اوپر ہو جائے, تو اس کو ایک ہی نسخہ ہے کہ قرآن کریم سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا. آج ہم اور آپ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی قرآن کریم کو پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ارے زور سے ذرا بولیے, کم سے کم اللہ بھی سنے. اللہ تو سن ہی رہا ہے, آپ کی آواز ذرا زور سے پہنچے. شاعر لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ آواز سے کہیے سبحان اللہ, تب بھی لوگ نہیں بولتے کہ کہیں سبحان اللہ کہہ دیں اور ایک نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھ جائے, تو کاہے کو نیکی لکھی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم سے رب تو تعلق پیدا کیجیے. سب سے پہلے اس کو اچھے انداز میں پڑھنا سیکھیے اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے یہی بچے اگر انگریزی پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, انگریزی میں مضامین بھی لکھتے ہیں, اپنے کوئسچنز آنسر کو بھی حل کرتے ہیں, سارا کام اپنا انگریزی میں کر لیتے ہیں. اگر آسان سی زبان اگر ہماری اولاد یہ چاہ لے ہم قرآن سیکھ لیں تو کیا یہ سیکھ نہیں پائیں گے؟ بولیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے. کل ہم لوگوں نے 2 بچوں کی پگڑی باندھی ہے وہاں گوری میں. ایک بچے نے صرف 11 مہینے میں حفظ کیا. کتنے دن میں؟ اس کے گھر والوں نے صرف اسی ایک بچے کے نتیجے میں پورا پروگرام رکھا تھا, خوشی میں, شوق میں, صرف 11 مہینے. افسوس ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ ایک معصوم سا مشکل سے 12 سے 13 برس کا بچہ رہا ہوگا, وہ اتنا سا تھا بس, صرف 11 مہینے. کہ اگر معصوم سا بچہ جو بالغ بھی نہیں ہے ابھی وہ 11 مہینے میں حافظ ہو سکتا ہے تو ڈوب مرنے کی بات ہے مسلمانوں. ہم 60 برس کی عمر میں دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے, ڈوب مرنے کی بات. اور یہ دادا نانا سے کہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان نہیں چلتی, ہماری زبان موٹی ہو گئی ہے, ہماری زبان الفاظ کے ساتھ نہیں چلتی. ابھی ان کے کھیت میں بکری چلی جائے تو بہن متاری ایک سانس میں 17 گالی دیتے ہیں. نہیں برا مت مانیے گا میری بات کو, میں بھی دیہاتی آدمی ہوں. ابھی اگر بکری چلی جائے 17 گالی دیں گے, ماں بہن نہ جانے کئی پشت اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. تب زبان مڑ جاتی ہے, زبان سے گالی نکل سکتی ہے ایک سانس میں 17, قرآن کریم کے الفاظ نہیں نکل سکتے. ڈوب مرنے کی بات ہے آپ لوگوں کے بھی, یہ غلط بات ہے. گالی کے الفاظ گندی چیز نکل سکتی ہے, وہ قرآن جس کو اللہ نے کہا آسان ہے وہ قرآن ہماری زبان پر جاری نہیں ہو سکتا. یہ شیطان کا دھوکہ. ہم نے کبھی قرآن کے لیے وقت نہیں لگایا, اس لیے میں بڑے ہی ادب سے معمر لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں قرآن کریم کو سیکھیے. سیکھتے سیکھتے اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ تاکہ وہاں کم سے کم سیکھنے والوں میں نام آ جائے. زندگی پار ہو جائے گی, بیڑا پار ہو جائے گا اگر آپ کا نام طالب علم میں آ جائے, قرآن کے سیکھنے والوں میں نام آ جائے, کام بن جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا, زندگی وصول ہو جائے گی. اس لیے اب عذر چھوڑ دیجئے, ہم سب لوگ عزم کر کے اٹھیں کہ اگر ہماری قوم کو پستی اور ذلت کے غار سے نکلنا ہے
تو پھر کیا کرنا ہے؟ ارے بولیے، ابھی تو اتنی لمبی چوڑی تقریر سنا دی، یہ تو وہی بات ہو گئی، ساری کتھا ختم ہو گئی، یہ پتہ ہی نہیں چلا سیتا مرد تھی کہ عورت تھا، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے ہم کو۔ سب عزم کیجئے، ہر ایک بچہ قرآن کریم کا پڑھنے والا ہو۔ اگر آج ہم قرآن کریم سے ربط و تعلق مضبوط کر لیں، خدا کی قسم ذلت و غار کی جس پستی میں ہم ہیں، اللہ رفعت و بلندی کے مقام ہم کو عطا کرے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر ابن خطاب امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، یعنی قرآن کریم کی وجہ سے، بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت ساری قوموں کو پستی کے غار میں ڈال دیتا ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ جو امت مسلمہ آج پستی میں ہے، میں نے اس کے دو سبب جیل میں سیکھے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہے کہ امت نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا۔ دوسرا سبب، بہت غور سے سنیے، دوسرا سبب انہوں نے بیان کیا آپس کا اختلاف۔ کیا بتایا؟ اب لمبا وقت نہیں ہے، 11:30 ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، دیکھیے پتہ بھی نہیں چلا ہم کو، آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں۔ آپسی اختلاف یہ ہم کو نیچے لے کے جا رہا ہے۔ جیسے ہم پردھانی کے الیکشن میں دیکھتے ہیں، ایک گھر میں 3 ووٹ ہیں، 3 طرف جاتے ہیں، آپس میں پردھان جی جیت جاتے ہیں تو اچھا فلانے محلے کے، تو اس وارڈ میں اتنے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، چلو ذرا سمجھیں گے ان کو۔ تو جب تک 5 سال آتا ہے وہ دشمنی کم ہوتی ہے، اگلا الیکشن آ جاتا ہے، پھر دشمنی تازی۔ ہم تو کہاں کرتے ہیں جس کا کوئی دشمن نہ ہو، خالی پردھانی کے الیکشن میں کھڑا ہو جائے، سب دشمن تیار ہو جائیں گے۔ نہیں، میری بات اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ میدان میں اتر کر کے سوچئے، سمجھ میں آئے گی۔ ہم بھی بین الارض والسماء معلق نہیں رہتے، زمین پہ رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم بھی زمین پہ رہتے ہیں اور ہمارا حال کچھ اور ہے۔ اگر 8 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے، 8 کی خیریت پوچھتے ہیں، 8 آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ جی نے ہم ہی کو ووٹ دیا ہے، گنتی اس کی ہوتی ہے، خیریت اس کی پوچھتے ہیں، آگے یہ چل رہا ہے، بعد میں اس کو جو ہے مبارکباد پیش کریں گے، خیریت ان تینوں کی پیش کریں گے۔ کیا حال ہے، کون آگے چل رہا ہے کس نمبر، تاکہ کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ حافظ جی ہم سے دور ہیں۔ یہ سب طریقے ہوتے ہیں ڈیلنگ کے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حافظ جی نے ووٹ ہم کو نہیں دیا۔ بتا تو رہے ہیں کہ 8 ممبر اگر کھڑے، 8 ایک دم یقین کر لیں گے حافظ جی نے ووٹ ہم ہی کو دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہی ووٹ ہے، 8 جگہ کہاں جائے گا؟ تو آپ آپسی تال میل کو اچھا بنائیے، آپس کے معاملات کو اچھا کیجئے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ جو آپس کے گھریلو تعلقات ہیں، ساس بہو کا رشتہ ہے، نند بھوجائی کا رشتہ ہے، اور آپس کے جو رشتے ہیں، ان رشتوں میں جو کھٹاس ہے، یہ کھٹاس کو مٹھاس سے بدلنے کی کوشش کیجئے۔ بھائی بھائی کے جو رشتے ہیں، باپ بیٹے کے رشتے ہیں، چچا بھتیجے کے رشتے ہیں، خاندان خاندان کے رشتے ہیں، سب تو انسان ہیں، انسان بن کر کے جینا سیکھ لو۔ ابھی دیکھیے، میں ایک مثال دوں، دیکھیے یہ کپڑا ہے نا، اس میں کیا چیز ہے؟ نہیں سمجھا آپ نے؟ اس میں کیا چیز ہے؟ سوت ہے، سوت، ایک ایک سوت، ایک تانا ہے، ایک بانا ہے۔ تانا اس کو بولتے ہیں جو اس پہ فریم پہ تن دیا جاتا ہے، بانا جو بینا جاتا ہے اس کو بانا بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تانا ہی بانا، سوت سوت ہے نا، پتلے پتلے۔ اگر یہ متحد ہے تو ہماری پردہ پوشی کر رہا ہے، ہماری ستر کو چھپا رہا ہے، اور اگر یہی سوت الگ کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہی سوت آپ الگ کر دیجئے، بکھیر دیجئے، تو یہ سوت ہماری ستر پوشی کرے گا؟ ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے، اگر ہمارے آپس میں بھائی چارہ قائم ہو جائے، ہم ایک ہو جائیں، زندگی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا، زندگی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا۔
لیکن آج تو اتنے اختلاف کہ اللہ اکبر، گھر میں 3 ووٹ ہوتے ہیں تو 3 جگہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، باپ کا ذہن کچھ اور ہے، بیٹے کا ذہن کچھ اور ہے، چھوٹے بیٹے کا ذہن کچھ اور ہے، بڑے بیٹے کا، یعنی ایک باپ کی 4 اولاد 4 ایک جگہ نہیں آ پاتی۔ ہم قوم و ملت کو کیا جوڑیں گے؟ جو قوم آئی تھی آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، جو قوم آئی تھی معاشرے کو بنانے کے لیے، جو قوم آئی تھی عالمی پیمانے پر انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، وہ قوم آج خود ہی بکھری پڑی ہے۔ کیا ہم اصلاح معاشرہ کا جلسہ کریں گے بتائیے؟ کمیٹی میں 8 فرد ہوتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے سب کو، میں ان کی برائی نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہی لوگوں کے طفیل میں دیکھیے آج اللہ نے کچھ کہنے کا، کچھ سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے ذریعہ بنایا، اور اللہ نے جب ہم کو موقع دیا، ہم لوگوں نے کچھ کہا سنا، اللہ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ ایک بات تو یہ میں نے آپ سے کہی۔ دوسری بات، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اختلاف و انتشار کا خاتمہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔